بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسم اعظم سے کیا مراد ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے ان مخصوص ناموں میں سے ایک جس سے دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ سوال: کیا اسم اعظم قرآن و حدیث میں ثابت ہے؟ جواب: جی ہاں، حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ کچھ دعائیں اسم اعظم پر مشتمل ہوتی ہے۔ سوال: کیا اسم اعظم ایک ہی نام ہے؟ جواب: بعض علماء کے مطابق ایک نام ہے، بعض کے مطابق متعدد اسماء پر مشتمل ہے۔ سوال: اسم اعظم کس کو دیا گیا تھا؟ جواب: انبیاء کرام جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال: اسم اعظم کے ذریعے دعا کس کی قبول ہوئی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ سوال: اسم اعظم کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جواب: دل کی روشنی، دعا کی قبولیت، روحانی ترقی اور فتنوں سے حفاظت۔ سوال: اسم اعظم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جواب: اسم اعظم وہ نام ہے جس کے ذریعے دعا کی جائے تو قبول ہو اور مانگا جائے تو دیا جائے۔ سوال: اسم اعظم کے بارے میں صحابہ کا کیا قول ہے؟ جواب: حضرت سعد، حضرت علی، حضرت ابن عباس نے مختلف ناموں کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ سوال: اسم اعظم کون سا ہے؟ جواب: علماء کے مطابق اللہ الرحمن، الحی القیوم، ذو الجلال والاکرام میں سے کوئی ہے۔ سوال: کیا اسم اعظم ہر ایک کو معلوم ہو سکتا ہے؟ جواب: نہیں، یہ مخصوص لوگوں کو الہام یا علم کے ذریعے عطا ہوتا ہے۔ سوال: اسم اعظم دعا میں کیسے شامل کرے؟ جواب: دعاؤں کے آغاز میں اللہ کے صفاتی ناموں سے۔ سوال: اسم اعظم کا ذکر کیسے کیا جائے؟ جواب: خشوع و خضوع کے ساتھ، یقین و اخلاص سے۔ سوال: کیا اللہ خود اسم اعظم ہے؟ جواب: بعض علماء نے اللہ کو ہی اسم اعظم قرار دیا ہے۔ سوال: اسم اعظم کو بار بار پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: دل میں نور، دعا میں تاثیر اور غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ سوال: اسم اعظم کے ساتھ کون سی دعا مشہور ہے؟ جواب: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا ذا الجلال والاکرام۔ سوال: کیا یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے؟ جواب: بعض علماء کے نزدیک یہ الفاظ اسم اعظم کے قریب ہے۔ سوال: دعا میں اسم اعظم کو کیسے پہچانا جائے؟ جواب: دعا کے قبول ہونے کی علامت اور روحانی اثرات سے۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم کا ذکر کب فرمایا؟ جواب: جب ایک صحابی نے اللہ کی تعریف کے ساتھ دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اسم اعظم سے دعا مانگی۔ سوال: کیا اسم اعظم مانگنے کی چیز ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ سے اسے سیکھنے اور استعمال کی توفیق مانگنی چاہیے۔ سوال: کیا اسم اعظم سے مصیبتیں دور ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اسم اعظم کے ذکر سے بلائیں ٹل جاتی ہے۔ سوال: کیا اسم اعظم انفرادی دعا کے لیے مخصوص ہے؟ جواب: نہیں، اجتماعی دعا میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ سوال: کیا اسم اعظم کا اثر جسمانی بیماری پر بھی ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، روحانی و جسمانی بیماریوں میں شفا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سوال: کیا عورتیں بھی اسم اعظم سے دعا کر سکتی ہیں؟
جواب جی ہاں، مرد و عورت دونوں کو اجازت ہے۔ سوال کیا اسم اعظم ہر زبان میں مؤثر ہے؟ جواب جی ہاں، بشرطیکہ یقین و ایمان کے ساتھ ہو۔ سوال کیا استخارہ میں اسم اعظم کا استعمال فائدہ مند ہے؟ جواب جی ہاں، دعا میں تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ سوال کیا اسم اعظم سے غیب کا علم حاصل ہو سکتا ہے؟ جواب نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اسم اعظم دعا کی قبولیت کے لیے ہے۔ سوال کیا اسم اعظم کا ذکر کرتے ہوئے آداب ضروری ہے؟ جواب جی ہاں، پاکی، توجہ اور عاجزی سے پڑھنا چاہیے۔ سوال اسم اعظم کے ذکر کا بہترین وقت کون سا ہے؟ جواب تہجد، فجر، جمعہ اور دعا کے اوقات۔ سوال کیا نیک اعمال اسم اعظم کی برکت بڑھاتے ہیں؟ جواب جی ہاں، نیک عمل سے دل صاف ہوتا ہے اور دعا مؤثر بنتی ہے۔ سوال اسم اعظم سے مانگی گئی دعا کا انکار ممکن ہے؟ جواب نہیں، حدیث کے مطابق اللہ ضرور قبول فرماتا ہے یا بہتر چیز عطا کرتا ہے۔